السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی برخیر آفس سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مہار کا عنوان چل رہا ہے، ابھی مہار معجل کی تعریف بیان کی گئی تھی، ان کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا تھا، جو کہ ایک محترمہ نے سوال کیا تھا۔ اب سوال نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے، کہ اس میں ہے کہ مہر فاطمی کتنا ہے اور مہر کی ادائیگی میں کوتاہیاں، یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ کوتاہیاں بیان کی جائیں گی سوال و جواب کی صورت میں، وہ آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ سنیں تاکہ وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مہر فاطمی کی وضاحت اور ادائیگی، مہر میں کوتاہیاں۔ سوال: اگر کوئی اعتدال کے ساتھ مہر کی رقم مقرر کرنا چاہے تو آپ کی رائے میں کتنی رقم ہونی چاہیے؟ بعض لوگ مہر فاطمی یا مہر محمدی رکھتے ہیں، ان کی کیا تعریف ہے؟ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زندہ ہو یا مر جائے، اس کے مہر کی ادائیگی کا کوئی تذکرہ نہیں رہتا، اس کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال تھا جو کہ محترمہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے حدیث کی صورت میں۔ جواب: مہر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ واضح ہیں۔ مثلا ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر اپنی ازواج مطہرات کے لیے کتنا تھا؟ فرمایا 12.5 اوقیہ اور یہ 500 درہم ہوتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 1 تھی، حدیث نمبر 2 پیش کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو عورتوں کے مہر زیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ اگر دنیا میں عزت کا موجب اللہ کے نزدیک تقوی کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ مجھے علم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نکاح پر کیا ہو یا اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پر کیا ہو۔ یہ احادیث تھی جو کہ بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کی وضاحت، مہر کی ادائیگی کی وضاحتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مہر کی ادائیگی کتنی ہونی چاہیے، اس کی کوتاہیاں، اور مہر فاطمی جو کہ عام طور پر لوگ مہر فاطمی مہر محمدی لکھواتے ہیں کہ وہ کتنا تھا، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں لوگ عام طور پر اس سے غافل ہوتے ہیں، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیویوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق مہر ہے جو شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم تقریباً 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، اور مہر زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ جب حقیقت جتنا چاہے مہر چاہے رکھ سکتا ہے، یوں تو کوئی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہونا، لیکن اس کے بارے میں بہت سی کوتاہیاں ہیں اور بے احتیاطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو یہ اب کوتاہیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کوتاہی لڑکی کے والدین اور اس کے عزیز و اقارب کی جانب سے ہوتی ہیں کہ مہر مقرر کرتے وقت لڑکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات اس میں تنازع اور جھگڑے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جھگڑے میں شادی رک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کی فخر کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جہالت کا فخر ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ورنہ اگر مہر زیادہ ہونا شرف و سعادت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا اور کسی صاحبزادی کا مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا۔ 500 درہم کی 131 تولے 3 ماشے چاندی بنتی ہے۔ اگر چاندی کا بھاؤ 50 روپے تولہ ہو تو 500 درہم یعنی 100 کچھ تولے چاندی کے 6,563 روپے بنتے ہیں۔ بھاؤ کی کمی پیشی کے مطابق اس کی مقدار میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ بہرحال
ایک تولے چاندی کا حساب رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اسی کو میرے فاطمی نے کہا جاتا ہے۔ بعض اکابر کا معمول رہا ہے، اگر ان سے نکاح پڑھانے کی فرمائش کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں اگر میرے فاطمی رکھو تو نکاح پڑھائیں گے، ورنہ کسی اور سے پڑھوا لو۔ الغرض مسلمانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہیے، اور میل کی مقدار اتنی رکھنی چاہیے جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس ازواج اور پیاری صاحبزادیوں کے لیے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے، گو اس سے زیادہ مہر رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن زیادتی کو فخر کی چیز سمجھنا، اس پر جھگڑے کھڑے ہو کر اور باہمی رنجش کی بنیاد بنا لینا جہالت کی جراثیم ہے، جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ جسے کہ یہاں پر جو کہ آج ایک نمبر جو کوتاہی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر میرے لڑکے والے جو ہوتے ہیں لڑکی والے جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ مہر وغیرہ دکھوا لیتے ہیں، لڑکے کی حیثیت کو ملحوظ نظر نہیں رکھتے کہ لڑکی کی کیا حیثیت ہے، لڑکی آئے کہ لڑکا اتنا افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ سید حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سید حضرات ہیں، میرے فاطمی ہی رکھیں گے، میرے فاطمی کو، جو کہ عام طور پر جس کو کہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس دور کے مطابق جیسے کہ مہر بیان کی گئی کہ 131 کچھ چاندی بنتی ہے، 131 تولہ کچھ چاندی بنتی ہے آج کے دور کے اندر، جس کو میرے فاطمی بیان کیا گیا ہے، تو لوگ وہ میرے فاطمی رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سید ہیں۔ اب حالانکہ لڑکا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، تو لڑکے کی حیثیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے رکھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ کیا رنجش کا کیا سبب بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، بعض مرتبہ شادی وغیرہ وہ بھی رک جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پہلے ڈسکس کر لیں، جب اس کے بعد میں کہ یہ شادی شروع کریں۔ بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مولانا حضرات کہتے ہیں کہ میرے فاطمی رکھو، بھائی میں نے فاطمی رکھو گے تو میں نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بیان کیے گئے کہ جتنی، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول بیان کیے گئے کہ اس کی جو کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جیسے کہ آپ ابھی دور میں حساب لگا سکتے ہیں کتنا بنتا ہے، اس زیادہ کی کوئی مقدار بھی نہیں، کوئی بنگلہ گاڑی وغیرہ کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ آپ کی حیثیت کے اوپر ہے، لڑکی کے آ کے اور لڑکے کو اس کے اوپر اجازت دی گئی کہ 10 درہم کم سے کم مقدار ہے، اس کے جب حساب لگا سکتے ہیں کتنا بنے گا، اور زیادہ مقدار اس کی زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اونٹ کے چاندی کے 500 درہم بنتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اہلیت جو مسلمان جو کہ ان کو دیا تھا ہے، اور اپنی ازواج کو بھی اس سے زیادہ مہار کیا نہیں لیا آپ نے اپنی کسی جماعت سے۔ تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا مہر ملنا چاہیے، مہر زیادہ ہو تو فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ فخر کی چیز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اوپر فخر کرتے اور زیادہ سے زیادہ مہر کیا لیتے اور مہر دیتے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ مہر کو کم کیا فخر کی چیز، اگر یہ فخر کی چیز نہ بناؤ، کیونکہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اگر موجب اور فخر کی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر باعث موجب اور تقوی کی چیز ہوتا تو کیا ہے پھر ٹھیک تھا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث موجب و تقوی کی چیز نہیں ہے کہ بھئی کہ آپ زیادہ رکھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے موجب ہے تقوی ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں، جسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی معلوم چلتا ہے۔ تو ان حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ میرے فاطمی کتنا ہیں اور میرے کوتاہیاں ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی سوال جواب کو آگے لے کے جایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو اور وضاحت کے ساتھ کل بیان کیا جائے گا۔ تو یہ تھا سوال و جواب، کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اسی سوال جواب کی وضاحت کی جائے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کل بھی اس نشست کو آپ غور و فکر کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کے علم میں جو کوتاہیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو دور کیا جا سکے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست کے اوپر۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔